آج ہم جو ہمارے سلسلے ہیں، سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ولائیہ، جہانگیریہ، تو ان کے اسباق کے متعلق بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ سلسلہ قادریہ سہروردیہ کے جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں، اسی طرح چشتیہ، قلندریہ کے، ولائیہ، جہانگیریہ کے، اس کے متعلق اشارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو قادریہ اور سہروردیہ سلاسل اور بالخصوص جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، جو قادری، سہروردی، چشتی، قلندری سلسلہ کہلاتا ہے، ولائیہ، جہانگیری، اس میں بزرگوں نے سب سے اول ترجیح فرائض کی پابندی پر دی ہے کہ وہ سب سے زیادہ فرائض پر پابند تھے اور سنتوں پر، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سنت ان سے ترک نہ ہو۔ جب ہم فرائض اور سنت کی پابندی کرتے ہیں تو جب ہمیں نوافل فائدہ دیتے ہیں، بالخصوص 5 نمازیں، اور ہمارے بزرگوں میں تہجد کی نماز پہ بڑا زور ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ صلاۃ اللیل جو ہے، تہجد کی نماز، یہ ترک نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرب الہی کے لیے اس سے بہتر نماز نہیں ہے کوئی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں میں یہ بات بالکل انہوں نے تنبیہ سے کہی ہے کہ اس نماز کو جو ہے وہ ضائع نہ کرو۔ فرائض و سنت کے بعد معمولات مشائخ رکھے گئے جو تھوڑے بہت ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم آیا۔ اس کے بعد ہے ذکر، اذکار اور مراقبہ۔ مراقبہ جو ہے وہ اذکار میں انتہائی ضروری ہے۔ ہم ذکر کتنا بھی کرتے ہیں، عام طور پہ نفی اثبات کے اذکار ابتدا میں سکھائے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، تو ہم ذکر اور اذکار کتنا بھی کریں مگر ہمیں فائدہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم مراقبہ نہ کریں، مراقب نہ ہو۔ مراقب گویا فکر ہے مراقبہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جس کو ہم باہر تلاش کرتے ہیں وہ باہر نہیں اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مراقبہ ہمارے اندر کے دروازے کھولتا ہے، اور اذکار اس کی یاد ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ اب جو سلسلے میں عام طور پہ جو مبتدی ہوتے ہیں جن کو ابتدائی ذکر کرایا جاتا ہے تو ان کو ترتیب انہی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جیسے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا جو ان کو سہولت کا ٹائم ہوتا ہے، وقت فرصت کا ہو، کسی بھی فرض کے بعد، کسی نماز کے بعد، تہجد کے بعد یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد 2 تسبیح وہ الا اللہ کی ضرب کے ساتھ لگائیں، ضرب اپنے قلب پہ لگائیں، جیسے کہ لا الہ، ناف سے لا کو کھینچیں اور الہ کو اس کندھے پہ لا کے اللہ کی ضرب قلب پہ ماریں۔ یہ نفی اسبات کا ذکر کہلاتا ہے۔
اس کی 2 تسبیحیں جی ابتدائی میں کرنی چاہیے، صحیح، اور ہمیں بیٹھنا چاہیے، کوشش کریں کہ جیسے کہ ہم جلسے کی حالت میں بیٹھتے ہیں، صحیح، اس حالت میں ہم بیٹھیں، یعنی کہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، یہاں پر رانوں پہ، اور اس کی ہمارے ران میں گھٹنے کے نیچے سے جو ایک نس آ رہی ہے جو پھڑکتی بھی محسوس ہوتی ہے ہمیں، اس نس کو اپنے انگوٹھے سے دبائیں، صحیح، رگے کی ماس، رگے کے ماس کہلاتی ہے وہ۔ جب ہم اس کو اپنے انگوٹھوں سے دباتے ہیں اور ضرب لگاتے ہیں تو قلب میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اگر ہم اس کو نہ دبائیں تو ہمارے قلب میں حرارت نہیں آئے گی، چاہے ہم کتنے بھی ضربے لگا لیں۔ اچھا، یہ ایک خاص بات ہے بالکل اس کی، یہ ایک سمجھ لو ایک راز ہے، ایک اسرار ہے یہ، سبحان اللہ، جو ذاکر کو معلوم ہونا چاہیے، سبحان اللہ، نہیں تو اس کا ذکر فضول جاتا ہے۔ صحیح، تو اس کو جب اپنے انگوٹھے سے دباتے ہیں اور دبا کے رکھ کے جب ضرب لگاتے ہیں تو ہمارے قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں قلب میں ضرب لگانے سے اور حرارت پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب پہ جو چربی کی تہ جم جاتی ہیں، جو غفلت کے پردے کہلاتے ہیں، وہ پگھلتی ہیں، سبحان وہ پردے دور ہوتے ہیں، اور قلب میں حرارت پیدا ہو کے وہ چربی اس کی پگھل جاتی ہے، جس سے قلب ہمارا صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اور جب قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو روح میں بھی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور قلب میں جب تک حرارت پیدا نہیں ہوگی قلب دھڑک تو رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس کو ہم قلب جاری کرنا کہتے ہیں نا، جی، وہ جب ہی ہوگا جاری جب یہ ہلکا ہو جائے گا بالکل فاسد مادوں سے۔ اچھا، جب یہ فاسد مادے دور ہوتے ہیں تو خوبی کی بات یہ ہے کہ ہماری غفلت آٹومیٹک دور ہونے لگتی ہے، اور ہم میں عشق کا غلبہ آنے لگتا ہے، محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم 2 ضربے 200 مرتبہ 2 تسبیح اس کی ضرب لگائیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں، درود پاک پڑھیں تھوڑا سا ریلیکس کر کے، اور پھر 4 تسبیح الا اللہ کی لگائیں اسی حالت سے۔ الا اللہ میں کھینچنا نہیں پڑتا، صحیح، کیونکہ کھینچنا لاکھوں ہے۔ صحیح، ضرب لگائیں الا اللہ کی قلب پر۔ جب یہ ہم ضربے لگا چکے ہیں 4، تو پھر تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، اور ریلیکس ہونے کے بعد درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ہم 6 تسبیح اللہ اللہ کی ضرب لگائیں۔ اچھا، ان تمام اس کے اندر رگے کے ماس کو دبا کے رکھنا ہے؟ رگے کے ماس کو دبانا ہے۔ جی، جب یہ ہم پورا کام کر لیں اپنا، اچھا ایک بات اور بھی ہے، جب ہم رگے کے ماس کو دباتے ہیں نا اور ضرب لگاتے ہیں تو ہمیں بہت بھاری لگتا ہے شروع میں، صحیح، ہمارے قلب میں درد ہونے لگتا ہے، صحیح، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، صحیح، لیکن وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نقصان ہوگا ہمیں، بلکہ یہ درد چونکہ اس لیے ہوتا ہے کہ فاسد مادوں پر اثر ہونے لگتا ہے اس کا، صحیح، تو ہر ایکشن پر ریئیکشن آتا ہے، تو تھوڑا سا باڈی ریئیکشن کرتی ہے۔ صحیح، اچھا، اذکار کرنے میں شروع میں جب یہ رگے کیماس دبا کر ہم اذکار کرتے ہیں نا، تو جب ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے تو ہمیں متلی سی کیفیت پیدا ہوگی، صحیح، کھانا ہمارا ہضم نہیں ہوگا، تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کم کھاؤ اس وقت صحیح، ریاضت میں، کم سے کم غذا کا استعمال کرو، تو یہ ہوگا کہ تمہیں طاقت پوری ملے گی، صحیح، لیکن تمہاری یہ کیفیت متلی وغیرہ کی بھاری پن کی نہیں ہوگی پیدا۔ اب جب یہ ہم کر لیں تو اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا مراقبہ کریں، اور مراقب ہونے کے لیے ہمیں یکسو ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا ذہن انتشار ختم ہو، کم سے کم ہو جائے۔ اچھا، مراقبہ ڈپریشن میں بھی بہت فائدہ مند ہے، دنیاوی فکروں کے لیے اور غموں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوتا ہے اور اس سے نجات مل جاتی ہے تھوڑے سے، تو پھر مراقبے کی ضرورت ہے۔ اب مراقبے میں یہ ہے کہ شیخ کے اوپر تعلیم پر ہے کہ وہ گویا تصور شیخ کراتا ہے مراقبے کے اندر، یا وہ تصور اس میں ذات دیتا ہے،
یا وہ تصور ہو دیتا ہے یا تصور سمدیت دیتا ہے، وہ ایک اس کا اپنا میٹر ہے صحیح شیخ کا، جی وہ مبتدی کی حالت دیکھنے کے بعد دیتا ہے صحیح کہ اس کو مراقبہ کس انداز کا دینا ہے، صحیح تو وہ اس حساب سے دیتا ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان اذکار کیے بغیر روحانیت ناممکن ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم اذکار کے بغیر، قلب کو حرارت دیے بغیر، قلب کی غفلت دور کیے بغیر حاصل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا پھر یہ اذکار اگر مکمل ہوتے ہیں ہمارے، تو پھر ہم اگر کسی آیت کی دعوت دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس کی روحانیت کا ہمیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ پہلے اذکار کراتے تھے تاکہ اس کی روحانی قوت جو ہے اندر سے بیدار ہو جائے، سبحان اللہ اور جب وہ بیدار ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی اسم کی، کسی بھی آیت کی، کسی بھی صورت کی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ پھر کامیاب ہوتا ہے، اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے قادری سہروردی ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے ہے، صحیح اور ہمارے ہاں تصور اسم ذات کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ہر وقت کھلی آنکھوں سے رہنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ ایک تصور تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم آنکھ بند کر کے تصور کرتے ہیں اسم ذات کا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے اسم اللہ کو رکھو۔ اگر تصور شیخ میں ہے تو اسم اب کھلی آنکھوں سے اپنے شیخ کو کے تصور کو اپنے آنکھوں میں رکھو۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہر جگہ وہی وہ نظر آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب وہ نظر آنے لگے گا ہر جگہ تو اس کے فیضات اور برکات سے تم مستفیض ہونے لگو گے۔ پھر شیخ کے قلب کی حالت، تمہارے قلب اس سے غافل نہیں رہے گا، وہ تم پر بھی ظاہر ہوگی۔ اچھا وہ تصور شیخ کیوں کرایا جاتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ ایک تصور اس میں ذات اور تصور شیخ میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہم توسل کے ذریعے آسانی سے اپنے مرحلے حل کر لیتے ہیں بنسبت بلا واسطہ کرنے کے۔ جب ہم اس میں ذات کا تصور کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمارے لیے خاصی پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور پریشانیاں کیا کھڑی ہوتی ہیں کہ شیطان ہمیں غفلت میں ڈالنا چاہتا ہے اس ذریعے سے۔ کیوں کہ اس میں ذات دیکھنا بھی عبادت ہے، تو ہر وقت عبادت میں رہنا ہے۔ اچھا شیخ کا تصور جو ہے، شیخ کو کیوں دیکھتے ہیں یا شیخ کا تصور کیوں کیا جاتا ہے؟ تصور شیخ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ظہور اس میں ذات ہے، یہ آئینہ ہے۔ اور اس کے ذریعے پھر ہم سیر کرتے ہیں، کیونکہ تصور شیخ پھر وہ منزل بھی ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی، ورنہ ہمیں منزل تک آنا پڑے گا، اور اس کے ذریعے وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں سے وہ ہے۔ تو اب ایک آدمی پہلی منزل سے چڑھ کے تیسری چوتھی منزل پہ جائے، اور ایک تیسری سے ہی چوتھی منزل پہ چلا جائے، تو اس کے لیے وقت بھی کم ہوگا اور آسانی بھی ہوگی۔ تو تصور شیخ کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے اس کو آسان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ابتدائی حال میں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہمارے دل پہ غفلت رہے گی، ہمارا قلب بیدار نہیں ہوگا، ہمارا قلب ذاکر نہیں ہوگا، تو ہمارا کو کوئی بھی روحانی عمل فائدہ نہیں کرے گا اس طریقے سے جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں عمل جو ہے، روحانی عمل جو ہیں یا روحانی اذکار جو ہیں، یہ 3 منزلیں رکھتے ہیں۔ تین منزلیں ان کی کیا ہیں اور 3 خاصیتیں کیا ہیں ان کی؟ کہ ایک ہے ذکر لسانی، دوسرا ہے ذکر قلبی، تیسرا ہے ذکر روحی، اور چوتھا ہے ذکر سری۔
اگر کوئی شیخ ان 4 اذکار پر عامل نہیں ہے تو وہ شیخ نہیں ہے. اس کو ان 4 اذکار پر عامل بھی ہونا چاہیے اور اس کو ان 4 اذکار کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. صحیح. اسی کو پیر کامل کہتے ہیں. صحیح. تو ہمارے بزرگوں سے اجازت لسانی بھی ہے، اجازت قلبی بھی ہے، اجازت روحی بھی ہے اور اجازت سری بھی ہے. اچھا، شیوخ جو ہوتے ہیں وہ مدارج کے تحت اجازت دیتے ہیں. ابتدائی اجازت جو ہوتی ہے وہ ذکر لسانی ہی کی ہوتی ہے. اب جب تک ذکر لسانی ہمارا پختہ نہ ہو جائے، قائم نہ ہو جائے، جب تک ذکر قلبی کی اجازت نہیں ہوتی. اور جب ذکر قلبی پختہ ہوتا ہے پھر ذکر روحی کی اجازت ہے. پھر جب ذکر روحی پختہ ہوتا ہے تو پھر ذکر سری کی اجازت ہے. اور جو شخص ذکر روحی پر آتا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کہ رہبری اور رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر رہنمائی اور رہبری کرے اس گا سے پہلے اگر کوئی ذکر لسانی والا ہے اور وہ رہبری اور رہنمائی کرتا ہے تو وہ لسان تک ہی رکھے گا. صحیح. کیوں؟ ہمارے یہاں تو اکثر کسی کو یہ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ جو اس راستوں سے گزرے ہوں گے انہیں معلوم ہو اور وہ ظاہر نہ کرتے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ہمارے یہاں کثرت سے، اکثریت سے ذکر قلبی تک تو جانتے ہیں، ذکر روحی، ذکر سری، ذکر معنوی کو نہیں جانتے. کہ ذکر روحی کیا ہے یا ذکر سری کیا ہے یا ذکر معنوی کیا ہے، ان کو اذکار کو نہیں جانتے. وہ جانتے بھی نہیں تو پھر تعلیم کیا دیں گے کسی کو، صحیح. آگے کیا بڑھائیں گے کسی معاملے میں. اور جب تک عامل یعنی کہ ذاکر جو ہے وہ ان 4 اذکار کو مکمل نہیں کر لیتا، یعنی کہ ذکر سری تک، اس کا ولایت کے لیے نام نہیں لکھا جا سکتا. یعنی کہ جو ذکر روحی کرتا ہے وہ سمجھ لو ولایت میں اس کا نام اندراج ہو جاتا ہے. اب جب تک ذکر معنوی تک نہیں آئے گا اس کو وہ سند حاصل نہیں ہوگی. نام رجسٹرڈ ہو گیا اس کا. اب یہ بھی بات ہے نام کٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر اپنے درجے سے گر گیا تو نام نکال بھی دیا جاتا ہے. پھر یہ بھی بات ہے. تو جب شیوخ کسی کو اجازت دیتے ہیں تو وہ اس کو ذکر لسانی کی اجازت دیتے ہیں. اور جب ذکر لسانی میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پختہ ہے اور اس پہ ترقی کر رہا ہے تو پھر ذکر قلبی کی اجازت دیتے ہیں. اور جب ذکر قلبی کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ اس کو ذکر قلبی کے بعد ہی وہ اس کو کسی اسما کی یا کسی آیت کی یا کسی صورت کی اجازت دیتے ہیں. کیوں کہ اجازت 2 طرح کی ہیں. ایک عام اجازت ہے. عام حالات میں کوئی ہم سے کہتا ہے کہ میں سورہ مزمل پڑھ لوں، ہم کہتے ہیں پڑھ لے بھائی جا. اب کوئی نفع نقصان اس کا نہیں ہے لیکن پڑھنے کا ثواب ہے اور اللہ اس پڑھنے کی برکت سے اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب شیخ کسی کو منتخب کرتا ہے کہ بھئی تجھے یہ کرنا ہے اور وہ اس کی دعوت کی، اس کو باقاعدہ اس کے عمل کی اجازت جب دیتا ہے تو اس کا نام انٹری کرایا جاتا ہے اس عمل کے تحت.
ہر عمل پر ایک حاکم ہے، ہر آیت پر، ہر اسم پر ایک موکل کی ڈیوٹی ہے، اور وہ موکل ایک پوری سلطنت رکھتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اسم عزیز ہے، اب عزیز 4 حرف کا مرکب ہے، 3 اس میں غیر مکرر ہیں، 1 اس میں مقرر ہے۔ اب اس کے 3 موکل ہو گئے، لومائل، سرکتائی اور شرفائی۔ اب تینوں حاکم ہیں اپنی اپنی سلطنت کے۔ سبحان اللہ، جب کسی کو عزیز کی اجازت دی جائے گی تو وہاں اس کی انٹری کرائی جائے گی، اللہ اجازت مانوی میں۔ اجازت مانوی سے۔ اب اگر شیخ ذکر مانوی پر عامل ہے تو اجازت وہ کرائے گا نا، انٹری، تو وہاں اس کی انٹری کرائے گا۔ سبحان اللہ، اب جب وہ انٹری کرائے گا تب وہ عمل کرنے کے قابل ہوگا، پھر وہ جب عمل کرے گا تو اس کو جواب ملے گا اس کا، کیونکہ وہ جب عمل کرے گا تو وہ باقاعدہ رجسٹر دیکھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے، کیونکہ جب آدمی عمل کرتا ہے نا جی اور قلب کو صاف کرنے کے بعد تو اس میں اس کی تکرار سے ایک حرارت، ایک نور پیدا ہوتا ہے جو اس تک جاتا ہے۔ اس نور کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آیا ہے یہ، پھر وہ شخص کی طرف نظر کرتے ہیں، پھر اس کی انٹری دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹری ہے، اگر ہے تو پھر اس سے رجوع کریں گے، اور نہیں ہے تو اس کو رجعت میں ڈال دیں گے کہ یہ بغیر اجازت کہ یہاں داخل کیسے ہوا، یہاں تک آیا کیسے یہ۔ شیاطین پھر اس پہ غلبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ جواب نہیں دیتے نا تو پھر شیاطین آ جاتے ہیں جواب دینے کے لیے، اور پھر وہ 2 باتیں ہوتی ہیں اس میں، یا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس میں، یا پھر اس کی رجعت کا شکار ہو کے بیماریاں سے۔ گمراہی بھی ایک رجعت ہے، لیکن وہ اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی اس وقت، کیونکہ وہ اس کو جو گمراہی ڈالتے ہیں تو وہ اس کو دنیاوی دکھا کے اور دنیاوی مشاغل میں ڈال دیتے ہیں، اور جب دنیاوی مشاغل میں ڈال دیتے ہیں اس کو، وہ دنیا میں لگ جاتا ہے، اس کی واہ واہ ہونے لگتی ہے، وہ تکبر میں، ریا میں، خصائل رذیلہ میں پھنس جاتا ہے۔ تو جو مقصد تھا معرفت الہی کا وہ فوت ہو گیا۔